للعالمین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بڑا عظیم شان اجتماع ہے، بڑی محبت نال تشریف فرماؤ۔ جڑا کل خانی دا ٹائم 11:30 بجے دا تے 11:30 نہیں ہوئی تے تسی پہلے چپ کر گئے ہو۔ تم ٹائم دا بھی پتہ ہے، جتنی محبت نال آئے اتنے ذوق و شوق نال سرکار دی بارگاہ درود و سلام پڑھو۔ کوئی بندہ خاموش نہ رہے، پڑھیے ذرا صلوات و سلام عاشق رسول دی کل خانی چاہے محبت نال پڑھو چاہے صلوات و سلام علیکہ یا اللہ جڑا اتنا پڑھے حضور دے روزے دے بن کے پڑھے، ہاتھ چاہ کے بابا دے بلند محبت نال پڑھ درا صلوات و سلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ دی حمد و ثنا وعقائد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان زینت وزم کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مشتبہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیاری اور سونی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی صدلائے کے احترام علماء کرام شاہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال اسواب دی محفل دے اندر حاضری ہے ساڑھے محترم عزت ماب قبلہ ملک غلام فرید صاحب، عزت ماب ماسٹر ملک عبدالعزیز صاحب، ملک محمد امیر صاحب، ملک محمد شریف صاحب، انہ دے والد محترم فاضل جلیل عالم نبی الخطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین الحسنی رحمت برکات مولا علیہ دے دادا جان علاقے کی جانی پہچانی شخصیت عزت مآب عاشق رسول مرد مقبول صوفی باصفہ ملک امام بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کل خانی دا ختم شریف ہے۔ اللہ پاک حضور دے جوڑیں دے صدقہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک انہاں کو جنت دے جعلا مقام عطا فرمائے، اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دی زیارت پہچان شفاعت نصیب فرمائے، جتنے احباب محبت نال تشریف فرماؤ اللہ سے سب دے والدین دی بخشش فرمائے، سارے وچ جہاں دے والدین زندہ ہیں اللہ انہاں دا سایہ انہاں دی اولاد دے سرن تے صحت و عافیت نال تعدیر قائم و دائم رکھے، اللہ ساری اولاد دا مستقبل روشن فرمائے، اللہ سب اولاد دی خوشی نصیب فرمائے۔ صدق اللہ دعا منگو ملک پاکستان ہے سیلاب زندگان دے جو آفت قیامت رکھی ہے، اللہ پاک جتنے شہید ہو گئے انہوں درجات بلند فرمائے، جو زخمی نے اللہ نے صحت دے جو بے گھر ہوئے نے لکھاں لوگ بے گھر نے اللہ سب نو روزگار بھی عطا فرمائے اور اللہ پاک اور انہوں گھر بھی عطا فرمائے، اور جتنے آپ تشریف فرماؤ اللہ سے سب نو وفات و بلیات کو محفوظ رکھے۔ بڑا سونا پیارا خوبصورت اصلاح معاشرہ دے والے نال خوبصورت خطاب خطیب پاکستان مجاہد ملت اور میرے بھائی نے اور ہر فن مولا نے حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرام سعیدی صاحب خوبصورت خطاب فرمایا، آپ احباب نے محبت نال سماعت فرمایا، اللہ پاک حضور دے جوڑیں دے صدقہ علم و عمل مزید برکت عطا فرمائے۔ جتنے احباب محبت نال تشریف فرماؤ ایک دفعہ سبحان اللہ سنا۔ میں قرآن پاک چوائے مبارکہ جڑی اس موقع تے پڑھی جاندی ہے کچھ حصہ پڑھے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، موت پر حق کے اللہ ایمان علی موت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات محترم دنیا کی زندگی اس تو بعد اگلی زندگی ہے، مسلمان دا عقیدہ ہے جو موت تو بعد دوبارہ والی زندگی مل سکتی، موت تو بعد اگلا جہان ہے۔ پہلے سا بابے دی پوشتے چاہے بابے دی پوشت والامہ دے پیٹے چاہیں، بابے دی پوشت دا جہان وکھرا ہے، والامہ دے پیٹے چاہیں، وال 9 مہینے اتھا رہی ہیں ان دا جہان وکھرا ہے، وال دنیا چاہیں قبر تک، وال اے جہان وکھرا ہے، وال قبر تو بعد یہ دنیا تو بعد وال قبر ہے، وال قبر دا جہان وکھرا ہے، وال قبر تو بعد وال حشر ہے، 50,000 سال دا دیئے او جہان وکھرا ہے، وال جرس تھاڑا ٹھکانا او ہے جی تو سارا بابا آیا ہے، سارے سمجھاون تو سر کے بارے بچاون تو سر کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ توجہ ہے لیکن جڑی میں گل سمجھانا چاہنا
چونکہ ایک عاشق رسول دن اندس ہے ماشاءاللہ قبلہ قائد صاحب نے بھی الحمدللہ دادا جی الحمدللہ نمازی صاحب تہجد گزار صاحب اور حضور دے سچے عاشق سن اور غوث پاک دے نوکر بھی سن. میرا ایمان ہے کہ ایسے بندے دی کول خانی ہے 40 بندے ہونتے کہ اللہ دا نیک بندہ ہوندا جدے صدقے اللہ سب دی دعا قبول فرماتا ہے. ایتے تو ماشاءاللہ ہزاراں دا اجتماع ہونا ہے تو انشاءاللہ کسی ایک دی دعا دے صدقے ساڈا بیڑا پار ہے اس تے اپنے گناہوں دی بخشش کروانے واسطے. سبحان اللہ. اے جہان جویں تے گزر گئی ہے لیکن جڑا اگلا جہان ہے قبر دا سوال ہوتا من ربو کا تیرا رب کون ہے جواب دیتا ربی اللہ. انہوں نے کہا گل تے ٹھیک ہے پر اگلی گل کر ما دینی کا تیرا دینی کیا ہے. ساری زندگی اسلام دی گل کی دی ہے توحید دی گل کی دی ہے تبلیغاں کی دینے چندے بندے سب کچھ کیتا ہے. کہنا دینی علی اسلام میرا دین اسلام ہے. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے پر تیری جان نہیں چھٹنی آخری سوال دا جواب دے جے او سوال دا جواب دے چھڑیا تے پہلے دونوں سوالاں دا جواب قبول ہے. جے آخری سوال دا جواب نہ آیا تے پہلے دونوں سوالاں دا جواب دا کوئی فائدہ نہیں. تیری توحید کسے کم دی نہیں تیرا اسلام کسے کم دا نہیں. وہ کہندے نے 10 کیڑا سوال ہے. فرشتے کہندے نے 10 ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دنیا حضور علیہ السلام دے متعلق کی کہندا سی. قبر کے حضور دے متعلق پوچھا ویسے اگر قبر سرکار دی پہچان نصیب تھی گئی سبحان اللہ. تو جو ہے اگر قبر کے حضور دی پہچان نصیب ہو گئی تے ایتھے تبلیغاں تے چندے تے بندے تے مسجداں تے مدرسے تے جو مرضی کیتا ہی قبول ہے. تے جے قبر کے حضور دی پہچان نصیب نہ تھی تو جو ہے تے پھر کوئی عبادت قابل قبول نہیں. پتہ لگیا گل بننی حضور دی وجہ تو تو جو ہے اے میری بس میری میں سمجھانا ہے. قبلہ حضرت صاحب نے بڑی سنی گل کی تھی ایم این اے ایم پی تے گودا تے ملک تے خان سب کچھ اپنی جات پر گل بننی حضور دی وجہ تو. یہ دنیا رکھ کئی مولوی دے سر تے قرآن نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دیو مسئلہ بڑھاؤ تبلیغ کرو چندے بندے جو مرضی کرو لیکن اون تو بعد دعا مانگو کیونکہ اب دعا وخل عبادت دعا عبادت دا مقصد اللہ فرمائے دعا مانگ جے نہ مانگے تو متکبر ہیں. میں بے نیازہ تو نیاز مانتے جے مزدوری کی دیئے تا مانگ تے جیڑی دعا دے شروع تے آخر بڑی مہربانی جیڑی دعا دے شروع تے آخر مرے پاک نبی دی رات تے درود نہ پڑھا بنے حضور دا نہ آوے اللہ وہ دعا پہلے اسمان کراست منڈے دا نہیں. پتہ لگیا ایتھے بھی گل بڑھنی حضور دی وجہ قبر تے گل بڑھنی حضور دی وجہ تو. 50,000 سال دا دن سوا دنے تے سورہ تابع دی زمین ہے لوگ بڑے پریشان ہیں. اجے حساب نہیں ہویا اجے حشر ہے اجے لوگ جمع نہیں سارے کٹے کی سن یار اللہ حساب تک گنے ایڈی جو گرمی ہے کم کم اللہ دا جلال ہے جو کہیں دی ضرورت ہے رب کو آکھے جو تو سارے کو حساب کرتے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور سارے کٹے جنواتوں کو بندہ کو لو رب سارے تے جلال ہے چچے ایجھے کو بندہ ہوئے جن دے تے رب جمال ہے چھوڑے. یہودیاں آکھنا ساڑھا نبی موسیٰ علیہ السلام نہ کرنا عیسائیاں کہنا اسی تے نہیں مانتے. عیسائیاں کہنا ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو چلو یہودی کہنا کیسی نہیں مانتے. سارے آکھنا پھر کو بندہ ایسا ہو جدی سارے منن انہاں آکھا جی پھر ایک کوئی بندہ ہے جدہ نام حضرت آدم علیہ السلام. توجہ نہیں کہتے توجہ ہے جو کہ ابا تا ہوا ہے نا سارے ماشاءاللہ جنہ کو اپنے ابے تے فخر حچا ہوں ذرا ماشاءاللہ اچھا اچھا حچا اللہ کرے فالج نہ تھیوے محبت والے ایک دفعہ بولو ذرا سبحان اللہ. توجہ رکھیں میں ابا تا ہے نا ایک سارے بل ہوندے درتے بندے اے ہن بکری گال ہے ابے تو حضرت نوح تو حضرت موسیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو والآسن مرے پاک نبی دے درتے ہر نبی آکسی ذہبو الہ غیری ہے میں کل بنو حضور فرمائے سے آنا لہا میں آج دی وارتا میں کم مانگا. اور حدیث سرکار نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحت آدم ودونہ انا بل شافع وانا بل مشفع یوم القیامہ انا بل من يحرق حلق الجنہ فیفتح اللہ فیدخل لیہا ومعی فقراء المؤمنین. سرکار فرمایا ترہ میری بار کا چاسن فرمایا قیامت علی دیوار آدم تو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میں محمد دے جھنڈے دے تلے ہو سی. فرمایا سب تو پہلے شفاعت میں کرے سا سب تو پہلے شفاعت میری قبول تھی سی سب تو پہلے جنت دی کنڈی میں کھڑکے سا سب تو پہلے جنت میرے واسطے
فل سی لیکن کلا نہ ویسا یہ جڑے میرے ومائی فقراء المؤمنین یہ جڑے میرے غریب نہ کرے نہ انہاں سارے کو اپنے نال سب تو پہلے پھینکے یا اللہ جڑا ایتھے بولے حضور دے نال ہوے بڑی مہربانی بڑا اجتماع ہے تہاڈا بڑی محبت نال میں پہلے بھی الحمدللہ ملاد شریف تے آیا تے محبت والے بندے ہو لیکن نہیں اس طرح گل نہیں بننی ذرا اونچی بات بولو ذرا سبحان اللہ بالکل ساؤنڈ صحیح بالکل 100% ٹھیک ہے تھوڑی آواز ہے کھول دے بس آواز دونی ہونی چاہیے اونچی بات بولو ذرا سبحان اللہ پتہ لگ گیا گال حضور دی وجہ تو بننی ہن جڑے سارے اکٹھے تھی کے حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ چ ویسے اور انہاں کو کون سمجھاوے جو آدم دی گال ہی اگر بنی ہے تو وہ میرے نبی دی وجہ تو بنی میں نہیں آدم ہے حدیث ہے پاک ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی قال لما اقترف آدم الخطیہ قال یا رب اسألك بحق محمد لما غفرتني قال يا آدم كيف عرفت محمد فلما اخلق قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فلا على قوام العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف لاسمك الا حب الخلق اليك قال يا آدم صدقت انه لحب الخلق الي واذا سألتني بحقه قد غفرتك لولا محمد ما خلقتك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے لوڑے سن کے بولن دے انہاں کو مزامت نہیں دیندا جڑے شیراں دے بولن دے انہاں کو تکلیف نہیں دیندا مجمع تو جڑا خوش نصیب جڑا نبی پاک دا غلام پاک نبی دے لفظ مبارک جڑے حضور اپنی زبان پر ارشاد فرمائیں جن کو اپنے نبی دی گل چنگی لگدی ہے ذرا ہاتھ چاہ کے جتنا خوش بیٹھے اتنی وچ بولے نا ذرا سبحان اللہ اچھا نہیں ایک دفعہ والا لاؤ ذرا بولو سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمان دے متعلق میرا عقیدہ سن سو کائنات دے اندر تغیر و تبدل آ سکتے سورت میں سے برائے مغربی جو نکل سکتے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے نہ رب دا قرآن جھوٹا تھی سکتے نہ پاک نبی دا فرمان جھوٹا تھی سکتے تساں بلندے بیٹھو اپنی مرضی نال تساں بلندے بیٹھو اپنی مرضی نال آپ حضرات بلندے بیٹھو اپنی مرضی نال حضرات ماشاءاللہ علامہ یاسین صاحب خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے کو نبی پاک دین واسطے پسند فرمایا اور سندھ پینٹ ہوئی میرے ڈاڈے دی خواہش ہے توجہ ہے ایک تدارہ دی خواہش بھئی ہو رہی ہے پر جس خوش نصیب دی کول خانی چاہ بیٹھا ہوں دی خواہش ہے جو میرے بنن تو بعد کوئی نہ ہوئے جڑا نبی دے دین دی خدمت کرے او اتھا خدمت کرے اللہ قبر میں کوند اجر عطا فرماوے بہت بڑے بہترین خوبصورت عالم دین ہیں بولے نا اپنی مرضی نال علامہ سعیدی صاحب تبل قادر الکلام خطیب ہے نا بولے نا اپنی مرضی نال خطیب ادیب نقیب ولی غوث قطب بدال اوتاد تابی صحابی دنیا میں کوئی بندہ جدہ بولیں دے اپنی مرضی نال بولیں دے مدینے ونو قانون ہی وکھرا ہے ہر بندہ بولیں دے اپنی مرضی نال مدینے دا تاجدار جدوں بھی بولنا ہے میرے رب دی مرضی دے نال اگر تہاڈا ذوق ہوے تے طبیعت اجازت دے تے میں ذرا اس علیہ ثواب کی نیت نال قرآن جو منظر پڑھ کے سناواں جے دے وچ اللہ یار دے بولاں دا ذکر فرمایا منافقاں نہ منافقاں دے سامنے قرآن پڑھو سڑ جان گے عاشقاں دے سامنے قرآن پڑھو چہرے تے رونق آئے گی زبان تے سبحان اللہ آئے گی خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماندا ہے اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو عینا پنجابی زبان دے اندر آیتاں دا مفہوم ہے بندا ہے جو دا رتبہ نہ کوئی کولے بھائیو دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا یو دی ریس کرے بھائی جے دے منہ وچوں رب بولے کولنے دے تاجدار نے بڑی سونی گل کی تھی فرمایا کوئیو مسلنا بولے دی چھوپے کاری میرے علی ایتھے جانیوں بولے دی نیوے سن جاتا میں کڑا قسم چاہ گیا ہے شیر سنوک بس دونن سو گوشی تو پڑھ سکتا بولو ذرا شکر عارفانہ سلطان بڑی گل کرنا فرمایا بسم اللہ اسے میں لادا اتے
چھٹ سی عالم سارا ہوں ہتھوں پہ مدی. اللہ پاک پیارے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ون میرا بندہ تیرا امتی فلاں گلی شہر محلے بستی حرام والا لوگ ہمارے حکم کے مطابق تیری شریعت کے مطابق چاہ کے روڑی تے سٹ چھوڑے اپنے نبوت علیہ ہتھنا چاہی صحیح مصلی نے کفنی آپ جنازہ آپ پڑھاویں قبری آپ بناویں دفناویں آپ. موسیٰ علیہ السلام چاہتے نے روڑی تو غسل کرائے نے کفن پوائے نے بندے کو سدے نے جنازہ پڑھائے نے قبری آپ بنائے دفنا آپ چھوڑے نے بندے آکے سارے واسطے قانون بھی آئی یہ واسطے قانون بھی آئی بے نمازی مار پوے شرابی مار پوے بغیر غسل کفن تو پیا روڑی تراوے یہ 200 سال کام بھی کریں چنگا نہیں کی تائیں تو واسطے قانون بدل گئے. فرمایا اللہ دی بارگاہ گزارش کرے نے موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ کر دی مولا قانون بدلا. فرمایا نہیں یا اللہ شریعت بدل گئی. فرمایا نہیں یا اللہ قانون نہیں بدلا شریعت نہیں بدلی. لوگ مر جان گناہگار ہون تے روڑی تے پیر رہنے نے تے 200 سال کام بھی چنگا کوئی نہیں کیتا بندے دے پتران اے دے واسطے کو اور حکم ہے مینوں آقا کے غسل دے کفن پہنا جنازہ. فرمایا نہ قانون بدلا نہ شریعت بدلی ہے ہاں تا گناہگار پر زندگی وچ ایک کم کے جہاں کریں دا رہ گئے تے جڑا ہماری کمل پاسے توجہ میں کیتی ہے تے میرا محبت دا تقاضا جو بخش ہونا مولا کرے گا کیا رہ گئے. فرمایا ہائی کرا دا گناہگار میں نمازی ہے سارا کچھ سارے آئے بن پر کرائیں کو شوق دے اٹھیا غسل کریں دا کپڑے سونے پہ دا خوشبو لا کے جڑی تک میں کتاب دیاں تورات ایک چیندا چاہ کے محبت نال پڑھدا کلما نشرت تورات کھلیندا پڑھدا ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دی نظر میرے پاک نبی دے نام اس نے گرامی اس نے محمد تے پو بہا وقدنا جتھا یار دا نام لکھا کھڑے فقبلہ ووضعه علیہ وصلی علیہ فشکرت له ذلك وغفرت ذنوبه وتفقت 70 ہورا. کرے دا کیا ہا فرمایا جتھا میرے یار دا نام لکھیا او پاک محبوب دے نام کو چمے ہا جو میرے اپنی تے لینا ہا اور نبی دی ذات میں درود پڑھتا ہا. فرمایا پیدا او عمل میں کو اتنا پسند آئے میں دے 200 سالہ گناہیں معاف کر چھوڑے نے کو جنت داخلہ عطا کر چھوڑے ایندا 70 ہورا دے نال نکاح ہی فرما چھوڑے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت. میں یہ حدیث سے بڑا تبصرہ کر سکنا بڑا مفہوم بیان میں ایک جملہ آکھنا چاہنا اگر توجہ ہوئے جڑے گھروں ناشتہ نہیں کر کے منہ تلے گھروں میں کو پتہ لگے بھی یہ کھڑے جڑے گھروں کو آسرا کر کے بولو ذرا سبحان اللہ توجہ رکھے نا مارے پاک نبی علیہ السلام دا نام چنتا اکھیں تے لیندا سبحان اللہ. کتاب دا نام ہے مبادر النوادر لکھنا اشرف علی تھانوی حوالے دا میں ذمہ دار ہوں کتاب میری لائبریری میں موجود ہے 750 حق حلال دلا کے گھتی ہے ایک کو گال کہتے ہیں کہیں جو بندیاں نے مولوی اشرف علی تھانوی کو پوچھا ہے یا رسول اللہ کھڑا لے نبی کو حاضر و ناظر منن والے نبی دا علم غیب منن والے جنازے کے بعد دعا منگن والے سبحان اللہ بابا فرید دے نوکر داتا علی حجویری دے نوکر غزالی زمان دے نوکر اے جڑے میرے پاک نبی دا نام سن دن اذان تکبیر ختم درود اے فوراں چون کے اکھیں تے لینن بس درود پڑھ دین انہاں کو ثواب ہی دے. اشرف علی تھانوی حوالہ نہ دکھاواں جو منہ کی صدا کے میں برداشت کرے سا تیرے گال پکی ہوئے تے تیرے مسلک دی ہوئے تے نہ بولے وال ملتان تک رخ لگ سی جملہ سنائے مولوی اشرف علی تھانوی آ دے اے جڑے پاک نبی دا نام چون کے اکھیں تے لینن نا ثواب شواب دا پتہ کہے نہیں پر جڑے نبی دا نام چون کے اکھیں تلاوے کریں اندھا نہیں تھی اللہ کرے اندھا نہ تھی وہ نہیں تھا نہ اٹھا اچھی بات والا ہوتا سبحان اللہ. تبصرہ بڑا زبردست ہے بارہ ٹھلے مجمع میں وضع پہنچ جانا ہے اللہ تو میں نے تبصرہ کرا ہے میں کہ مولوی صاحب بات چلو اکھیں بچاؤں کے لئے چھوڑنا گھر تک اکھیں دا نور مبارک ہے سنیاں کو حضور دا نور مبارک سبحان اللہ. توجہ کرے سو بڑا زبردست نے ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے توجہ ہے بے نبی دا امتی کدائیں زندگی ہے نماز پڑھی کچھ نہیں کیتا صرف حضور دا نام چنتا. امام جلال الدین سیوطی لکھے بے معتبر محدثین لکھے جو بندیاں دا چوٹی دا مولوی شیخ الحدیث انور علی کشمیری آتے کہ امام جلال الدین سیوطی وہ بندہ جے کو جاگدا ہویا 75 مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت نصیب اتنا بڑا محدث روایت نقل کریں دے خصائص الکبریٰ دے اندر میں حوالے دا ذمہ دار ہے توجہ کرے سو نبی دا امتی کدائیں مارے پاک نبی دا نام چوم
بیچا ان کو جواب نبی دے ہتھوں دفناوے نبی دے ہتھوں دفناوے نبی دے ہتھوں اگر موسیٰ علیہ السلام نہ امتی کنائیں کرا میرے نبی دا نا چمے ان کو فیضہ تھی سکدے ان دے رب دی رحمت تھی سکدی ہے ان کو جنت داخلہ مل سکدے تے جڑا ہو گئی نبی دا غلام نبی دا نوکر اذان سن کے درود سن کے نبی دا نا سن کے پھر نہیں صحیح سبحان اللہ یاکھے نمازی پڑھے قرآنی پڑھے چہرے سنت رسولی ہوئے میں جملہ آکھنا چاہنا اگر توجہ ہوئے تا اگر اونٹے کا کرم تھی سکتے ملک امام بخشتا میرے نبی دا نوکر آئیدے کا کرم نہیں تھی سکتا کیوں بھائی اون نبی دے امتی تے کرم تھی سکدے تے مالک امام پاک دے متعلق دا آپ دعائی دیندے بیٹھو تہجد گزارا درود ہی پڑھدا سلام ہی پڑھدا اذان ہی دیندا چہرے تے سنت مصطفیٰ جو نہیں کی بل میں کوئی ایسا ہے جو غوث پاک دا پکا مرید ہے یار ہی منے توجہ ہے تو یزید کو جنتی منے نے اللہ تے کو یزید علی جنت بھیجے سنی حسین کو جنتی نہیں جنتی زمانہ دا سردار بنے اللہ سا کو حسین آئی عن حذیفہ قال قلت لأمی دعینیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوصلی معه المغرب واسألوه ان يستغفر لي ملکی فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معه المغرب حتى صلى العشاء ثم انتفل فلبعته وسمع صوتي فقال من حذیفہ قال قلت له قال ما هذا غفر الله لك ولأمك ان هذا ملك لم ينزل الارض قبل هذه الليلة استعذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یزید کے جنتی ہونے کنا قرآن دیا ہے کنا حضور دا فرمان ہے لیکن جب وہ سن جنتی مننے حسین جنتی نہیں جنتی جمانہ دا سردار ہے ایک میں کو آکھا لگا سائیں اے حسین پاک کربلا تخت دلالت تو گئن تخت دی بنا تو گئن میں کہ کود مرے ایمج میں تو فیصلہ چکروا جیڑے بندے دے دل وچ رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے ایمیں ذری ناخن جتنا ایمان ہوئے وہ آدھے مرے کلو کوٹیاں کنو بنگلے کنو جائدادہ کنو مربے کنو میں مدینے وانا اٹھائیں راما دے اٹھائیں مر رہا وہ کئی مانا جڑا دمیائی مدینے چھوئے جڑا پلیا مدینے چھوئے حسین کوئی میں سن دینا دے حسین صاحب دا ذکری میں سن دینا دے بولو بازر سبحان اللہ وہ جڑا دمیائی مدینے پلیا مدینے جمان مدینے شامی مدینے بال مدینے وہ پاک حسین کو کڑی پئی ہے جو گندے تخت پچھنانے دروزہ چھوڑے توجہ جندی تخت یزید تک نہیں پئی وہ جندی تخت یزید تک نہیں پئی او پیر حسین نواب چاہے 101 بھی صبر دیوال جواب اپنے چیمہ بچڑے دا لایا لہو دینا لخزاب اند ذکر ظفر ہنج ننجلے تا کئی سو نفل سواب لجپال حسین دے منکر دے اسلام قریب نہیں تھی سکتا جندہ سینہ فیض تو فارغ ہے وہ پڑھے علم عدیب نہیں تھی سکتا حید جگایا سائی جدی وہ بدبخت نصیب نہیں تھی سکتا جڑا ظفر حسین دا ناکن دے وہ شخص غریب نہیں تھی سکتا اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ تو جو ہے اچھی بات نہ بڑی توجہ لال پیر سونا بدر منیر غم خار بس دے غوث اعظم ہے پیر سونا بدر منیر غم خار بس دے لکھاں روندے رہائے ڈبے پیڑے ترائے دلدار بس دے غوث اعظم میں پیر جلا
علی شان رب نے دتیاں نانا پاک نبی مچھی ہر جاتے پھلے پنج تن دا پھل ہوبدار دس دائے من دریاتے اچھی بات ہے بولو ذرا سبحان اللہ مان سمجھتے ہیں 40 کلو والا نا دریا کا کنارہ من دریاتے مائی گردانے پیرا کرم کمامی ڈبیا پیرا میں اجڑی دو فضلہ نال ترامی تیری من دائے خدا سیاں پیڑا کرا دھواں دھار دس دائے تیری من دائے بھائی تیری من دائے خدا سیاں پیڑا کرا دھواں دھار دس دائے میرے غوث پاک نے دعا منگی مائی دا 12 سالہ ڈوبیا بیڑا تر گیا ہم ذرا مائی دے تاثرات چیک کرنا ہے جنج بجڑے دی بغیرے آئی مائی کرتی دعائے جنج بجڑے دی بغیرے آئی مائی کرتی دعائے غوث میرے دے لال پہ جیون ٹوٹے پہ کرائے میں تا یاری دی منے سنا لے لنگر چلے سا بیڑا پار دس جائے ایسے جڑا ہونا پڑھنا سبحان اللہ نام یا کو تمہیں سنانا ہے عقیدے دا منکر جیڑا غوث شدیدہ سمجھے ہوتا بخیل شان گھٹاوے نہ شرماوے تاہوں تا ہر جا ذلیل آپ کہاں بتا کھاوے ساڑے فتوے بتا لاوے مردار جس جائے آپ کہاں بتا اٹھا فتوہ رشیدیہ آپ کہاں بتا کھاوے ساڑے فتوے بتا لاوے مردار جس جائے غوث اعظم ہے پیر سونا قدر منیر غمخار جس جائے چونکہ غوث پاک دے نوکر یاری میں ایک کیا غوث پاک کی سنانا لطفہ دیتا بولو ذرا سبحان اللہ غوث پاک دا دو بیمار گیا قبر کیا فرشتے پوچھا من ربو کا وہاں کہ میں تا غوث دا نوکر انہاں پوچھا ماں جانو کہ میں تا غوث دا نوکر انہاں کہ ماں دینو ماں کنتا تقولو فی حاضر رجل وہاں کہ کلمہ تا حضور دا پڑھتا رہ گیا کپڑے غوث دے دھوگا رہ گیا فرشتے اللہ دی بارگاہ چارج کہتی مولا دے واسطے کیڑی کھڑکی کھولنی ہے جنت دی جہنم دی جنت دی کھڑکی کھولنی ہے جہنم دی انہاں کیا کھڑکی دے واسطے جنت دی کھولو یا اللہ تیرا نام پوچھے ہے دین دا پوچھے حضور دا پوچھے کہندہ رب اللہ پر کپڑے غوث سے دھوتے نے میں کہ ہر کم غوث کا کیدر فرمایا اے یار دا نوکر ہے یار دے نوکران تو کھڑے لکھے اور مطلب کو بندے دے ڈیڈے دار تو ہوئے تو یہ کتنا لکھے میں کہ ساتھ ساتھ لکھیا کیا نہیں سالہ تو قسم چلاؤ کتاب کا نام ہے کلیات امدادیہ لکھن والا اشرف علی تھانوی پارا اور حکیم الامت میں کہ جی وہ لکھ کے مشرک نہیں تھی ایسا سنا کے نہیں سکتی مجھے ہے اچھی وعدہ بولو ذرا سبحان اللہ گل بڑھنی ہے گل بڑھنی قربان جاواں امام الانبیاء سید الانبیاء علماء پیا کرنا آدم علیہ السلام دی گل بنی ہے تے وجہ میرے نبی دی ذات ہے نوح علیہ السلام دا معاملہ بنیا تے وجہ میرے نبی دی ذات ہے ایک چنگی آواز نبیاں دی گل بنی ہے وجہ میرے نبی دی ذات ہے خدا دی قسم ولی ہون غوث ہون قطب ہون ابطال ہون اوتاد ہون تابعی ہون صحابی ہون نبی ہون رسول ہون پیغمبر ہون مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے زمین والے عرش بنی والے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی دا محتاج ہے میرا نبی اپنے رب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہون والا ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے یقین اہل سنت دی یقین داتا علی حجویری دے نوکراں دی یقین بابے فرید منن والے دا ساڈا عقیدہ ہے گل بننی حضور دی وجہ ہوئے خدا دی قسم اسی کدے بھی جناب والا ابو جہل دی مخالفت نہ کر دے اگر حضور دا نوکر ہوندا اسی معاذ دی وجہ تو من دے تے ابو جہل نو من دے حسن دی وجہ تو من دے تے ابو لہب نو من دے اسائی نہ کو چکتی دی لوگ تے نہیں سڑی کھندے رنگ دا کالا ہوئے ہونٹ موٹے ہوئے
برابر ہومن خدا دی قسم ذرا پاک نبی دے قدمے وچ آئے وہ لوگاں دکھے کعبے دی چھت تے بلال دے قدمے توجہ میں عمل کرے سو حضرت بلال کو مننے تا حضور دی وجہ تو خدا دی قسم ابو بکر کی صداقت کو مننے وجہ میرے نبی دی ذات ہے عمر پاک کی عدالت کو مننے وجہ میرے نبی دی ذات ہے عثمان کی صحابت کو مننے وجہ میرے پاک نبی دی ذات ہے مولا علی دی شجاعت کو مننے وجہ میرے نبی دی ذات ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم اج منبراں تے یاد والا حسن پاک دا ذکر تھیندے حسین پاک دا ذکر تھیندے وجہ میرے نبی دی ذات ہے اساں نبی دے نوکر ہیں نبی دی ہر نسبت سے حیا کرن والے ہیں ایک بندہ میں کو آکھن لگا جناب یزید جنتی ہے حسین جنتی ہے میں کہ وجہ جناب یزید حضرت امیر معاویہ دا پتر صحابی رسول دا پتر جناب والا یزید جڑا ہے حضرت امیر معاویہ دا پتر صحابی رسول دا پتر لہذا وہی جنتی ہے یہ حسین پاک اے جناب والا پاک نبی دے ویر مولا مشمل کشاد پتر یہ بھی جنتی ہیں کملے آسان علیہ السلام دا پتر ہوئے جناب پیو دے نقش قدم تا نہ چلے ایسا حکم اس سے منے دے اگر نوح علیہ السلام دا پتر رسول دا پتر اپنے بابے دا حکم نہ مننے وہ جہن میں تھی سکتے فل صحابی دا پتر جہن میں تھی سکتے نعرہ حیدری ہمارے پاس ذکر حسین ساس نہیں ہے ان وال پتہ کی الگ سی سچے کہے اٹھے ہی ذکر حسین ہے اٹھے ہی ذکر حسین ہے وہ اداری والا میں کہ فرق لا دین پر ایک بھی حسین ہے وہ سال اداری والا کریں 15 دیوارہ ذکر حسین کرے کو 20 دیوارہ کو 30 دیوارہ 40 میں چھٹی پورا سال موت میں کہ سنی سال 40 دیوارہ ذکر حسین نہیں کریں اساں سال لا دیوارہ 20 دیوارہ نہیں سنی تا دیہے 5 دفعہ حسین حسین کریں اساں نماز خدا دی پڑھ دیں سنا خدا واسطے فاتحہ خدا واسطے قیام خدا واسطے رکوع تے سجدے خدا واسطے تشہد خدا واسطے درود نبی دی ذات تے پڑھو تو سلام نہیں سکتے دے جے تو پڑھو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں کہ حسین پاک آلے جنال درود ہے درود نماز ہے حسین کو آل کو کٹے آل پوری نہیں آل کو درود چو کٹے درود پورا نہیں درود کو نماز کو کٹے نماز پوری نہیں مرنا پوسی نماز واسطے درود ضروری ہے درود واسطے آل ضروری ہے آل واسطے سیدہ زہرہ دا آل ضروری ہے ایک بندہ ایک بندہ میں کہا کہ صحیح حسین کو منیں دے میں کہا صحیح حسین جو نہیں کی میری کہا میں کہا سی حسین نو بھی ماننے ہیں تو حسین دی بھی ماننے ہیں 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابو بکر پاک کے امام حسن نماز پڑھی امام حسین نماز پڑھی مولا علی نماز پڑھی 10 سال کچھ مہینے کچھ دن حضرت عمر پاک کے مولا علی نماز پڑھی امام حسن نماز پڑھی امام حسین نماز پڑھی جناب والا 12 مہینے کچھ دن 12 سال کچھ مہینے کچھ دن حضرت عثمان پاک پیچھے میرے علی نماز پڑھی امام حسن نماز پڑھی امام حسین نماز پڑھی 25 سالہ نماز امام حسن دیاں 25 سالہ نماز امام حسین دیاں اور 25 سالہ نماز میرے پیر علی دیاں قیامت تو بڑے مجتہد جمے تحقیق کرنا مر بنے جمے کے بعد تحقیق کرنا مر بنے دارہ میں تحقیق کرنا مر دارہ میں قیامت تک ایک صحیح روایت نہیں دکھا سکتا کہ پیو پتران دیاں 25 سالہ دیاں نمازاں چوں کوئی ایک نماز جی ہوئے جڑی حسنین کریمین یا مولا علی میرے نبی دے 3011 جو پڑھی ہوئے کھارا کے آکھا ہوئے ساری تا نہیں تھی قسم کی تھی جڑے نانا جنہیں سام منی لے ہوئے تو سنی ممنے میں کہتا ہوں کہ ممنے نے بھئی تھک گئے تو ساکی نے ممنے نے بھئی سادہ عقیدہ سن سے میں کہ سنا سادہ عقیدہ ہے جتا مولا حسین کربلا سوتے پہننا روضہ حسین پاک تا جتا میں کہ جی انہیں اون جاتے 3 میل سجے جتا حسین پاک دا روضہ 3 میل کھپے 3 میل اگو 3 میل پچھوے ہے 120 میل ایریا میں کہ جی جتا حسین سدن 3 میل لے کو مردہ دفن ہوئے 3 میل لے کو دفن ہوئے 3 میل لے 120 میل ایریا جتنا بڑا گناہگار ہوئے تفرید ہوئے جنتی ہے میں کہ کیوں جنہیں حسین پاک دا ہمسایہ بن گئے جس میں حسین دی برکت نہ اللہ ان کی بخشش فرما چھوڑے دے میں کہ حسین پاک دا تعارف کرا جنہیں ایک پاک نبی دا دوتر ہے حضور دا خون ہے علی پاک دا پتر ہے نبی دی زبان چوسی ہے حضور علیہ السلام دے کندھے تے سوار کی تھی گندا گا میں گئی ٹھیک ہے اور ایک گال مائیں کرن جنہیں جی کر جڑا کھرا سنی ہے نامولے سی دا دکھ لکھ سی جب پسند آوے تا جملہ بولا نہیں بخیلی نہ کرے میں کہ گال سادنے جی میں کہ گھڑ مرے نبی دے دوترے رلے 120 میل ایریا سب میں او پر
ہنسنے کے لیے وہ تیرا پاکستان اچ مرے تو زوری جہاں اچ پا کے اتھائیں کوئی دفناوے ہو سکتے ہیں کہ دفنی جنت مولا حسین راضی نہ ہوں تو زوری دفنا کی آنکھیں جنت کی ہے تو جن ابو بکر واسطے نبی بو ہی آپ کھولے اچھی بات توجہ ہے وچ سجدے سارے کٹوا وہاں دین بچایا ہے وچ سچا حسینی بندہ ہونا ذرا پڑھے میرے پاس وچ سجدے سارے کٹوا وہاں دین بچایا ہے وچ سجدے سارے کٹوا وہاں دین بچایا ہے چاڑے موت سنان یوتے چاڑے موت سنان یوتے قرآن سنایا ہے وچ سجدے سارے کٹوا کے وہاں دین بچایا ہے آئی کرے بل منزل بھاری آئی کرے بل منزل بھاری گنے گنے کے رات گزاری گنے گنے کے رات گزاری وہ تیرا دین بچا بیٹھے تیرا دین بچا بیٹھے الحمد آیا ہے وچ سجدے سارے کٹوا کے وہاں دین بچایا ہے تیرا کو پتر پیارے وہ تیرا کو پتر پیارے مسئلہ دی والے سارے مسئلہ دی والے سارے راسی فلیدہ معاشر تئی راسی فلیدہ معاشر تئی بھوٹا دین دلایا ہے وچ سجدے سارے کٹوا کے دین بچا اللہ زور دی میرا تو بڑھنی ہے وما علیہ